نہیں، اس زندگی کو سنوارنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں جو دنیا کی زندگی میں پڑھ کر اپنی آخرت کی زندگی کو خراب کر لیتا ہے وہ سونا چاندی ہیرے جواہرات کو چھوڑ کر پتھر اور کوئلے کا کاروبار کرتا ہے، کتنا بیوقوف ہوگا۔ میرے محبوب پاک سمندر کے کنارے پہ تشریف فرما، میرے آقا نے چھوٹی انگلی سمندر میں ڈالی، باہر نکالی، فرمایا میرے صحابیو اس سمندر کا جو کل پانی ہے اس کا کتنا حصہ میری انگلی سے لگا ہوگا؟ صحابہ مسکرا کے رکھتے، آقا سمندر کے پانی سے اس کی کیا کوئی نسبت ہو سکتی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا آخرت سمندر ہے اور جو پانی میری انگلی سے لگا ہے یہ دنیا ہے۔ کسے ٹھیک کرنا ہے؟ دنیا کو بناتے بناتے مر جانا یا آخرت کو ٹھیک کرنا ہے؟ آخرت کو انشاءاللہ ٹھیک کرنا ہے۔ ایک چیز ہے حلال واضح ہے، ایک چیز ہے حرام یہ بھی واضح ہے۔ ایک حلال بچہ بچہ جانتا ہے یہ حلال ہے، اور ایک ہے حرام وہی بچہ بچہ جانتا ہے یہ حرام۔ اس کے درمیان ایک چیز ہے شک والی۔ میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے عوام الناس کوشش کرتے ہیں جن کو اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ حرام چھوڑ دیتے ہیں، حلال کو اپنا لیتے ہیں، لیکن جو نبی پاک کے غلام ہوتے ہیں اللہ کے فقیر ہوتے ہیں وہ شک والی چیز بھی چھوڑ دیتے ہیں، شک والی چیز بھی نہیں کھاتے۔ آج پہلی بار بوٹسوانا گیا، پہلی بار یا دوسری بار کی بات ہے، فلائٹ کے دوران ریفریشمنٹ کراتے ہیں، مختلف کھانے کی چیزیں دیتے ہیں۔ انہوں نے 2 شاپروں میں 2 چیزیں دی۔ مجھے اپنے مرشد کی بات یاد تھی، ان کے مدرسے نے جس طرح نبی پاک کے درس میں صحابہ بیٹھتے تھے، اللہ نے اس بندے کی صحبت عطا کی جس کے سامنے فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے فقراء سے حلال واضح حرام واضح، فقیر تو اللہ کا فقیر ہے، تو شک والی چیز بھی نہیں کھائے گا، پتہ نہیں کیا ہے حلال ہے کہ حرام ہے۔ 2 شاپر دیے، آدمی نے کھولا، لوگوں نے جیسے ملا کھانا شروع کر دیا۔ ایک میں تھے کاجو میں پہچانتا تھا یہ کاجو ہے، وہ آدمی نے کھائے۔ دوسرا کھولا تو میں نے کبھی وہ چیز دیکھی نہیں تھی کہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ آدمی ویسے ہی بند کر دی، پتہ نہیں تھا کیا ہے، حلال ہے حرام ہے، اور ٹرے میں چھوڑ دی، وہ آیا کے لے گئے۔ جب آج بوٹسوانا پہنچا تو دوستوں سے پوچھا کہ اس طرح 2 شاپر ملے تھے، ایک میں کاجو تھا، دوسرے میں اس طرح لمبی لمبی چیزیں تھیں، وہ پتہ نہیں کیا تھا۔ دوستوں نے بتایا وہ خنزیر کا گوشت تھا۔ جس پہ شک ہو، جس کا پتہ نہ ہو حلال ہے کہ حرام ہے، وہ بھی چھوڑ دینا ہے۔ نبی پاک تشریف فرماتے سیدنا ابو ہریرہ کو بلایا، ابو ہریرہ میرے قریب آ، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک کے غلام تھے، آپ کے قریب ہو گئے۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا اللہ بھی پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ نگاہ کو پاک کرنا ہے، دل کو پاک کرنا ہے، ہاتھوں کو پاک کرنا ہے، کانوں کو پاک کرنا ہے، زبان کو پاک کرنا ہے۔ ابھی آپ نے سنا رسول پاک فرماتے اللہ بھی پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ جب تیری نگاہ پاک ہو جائے گی، تیری گفتار پاک ہو جائے گی، تیرے عمل پاک ہو جائیں گے، تیری سوچ پاک ہو جائے گی، تیرا سفر پاک ہو جائے گا۔ اللہ بھی پاک ہے، اللہ پھر تیرا دوست ہو جائے گا، تجھے اللہ پسند کر لے گا۔ میرے بھائی میرے بیٹے، رزق حلال اور طیب کھانا ہے۔
باقی تمام اعضاء کو پاک کرنے کے لیے رب کے محبوب سے پوچھتے ہیں آقا میں اپنی رگ رگ کو پاک کرنا چاہتا ہوں، نس نس میں پاک کرنا چاہتا ہوں، اپنی نگاہوں کو پاک کرنا چاہتا ہوں، اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ اے رب کے محبوب تو بتا اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، دلوں کی پاکی اللہ کی ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبانی ذکر، دوسرا دل کا ذکر۔ رب کے محبوب نے فرمایا حدیث پاک ہے زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ذکر عامہ را بہت ذکر زبان، ذکر خاصاں باہ دل بے گمان۔ جو اللہ کے عام بندے ہیں اللہ ان کو توفیق دیتا ہے وہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو خاصان خدا ہوتے ہیں زمانے کے شہباز بنتے ہیں، کتب بنتے ہیں، ابدال بنتے ہیں، ابرار بنتے ہیں، وطاز بنتے ہیں، اللہ ان کو دل کا ذکر عطا فرماتا ہے۔ دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ابھی ایک دوست کو طریقہ بتاؤں گا، اجازت سب کو کٹھی دے دوں گا، اگر آپ نے عمل کیا عاجز کا کہنا نہیں، اللہ تعالیٰ دکھائے گا، زبان سے باتیں ہوں گی، زبان سے کاروبار چلیں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، آنکھوں کو نیند ہوگی، دل اللہ کا ذکر کرے گا، بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، مر کے بھی دل اللہ کا ذکر کرے گا۔ شک ہو کسی کو مجھ سے پتے لے لے، یہاں عبدالجبار ہوں گے میرے خیال میں، عبدالجبار ہیں اورنگی والے، آپ ان سے پوچھ لیں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوا ہے، فقیر ہے اللہ کا، ان کے چچا ان کا وصال ہو چکا ہے۔ میرا مقصد برائی کرنا نہیں ہے، پورے محلے میں اس سے کوئی بات کرتا تھا ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منہ پہ الٹا ہاتھ گھما دے یا ماں بہن کی گالی دے دے۔ ایک پروگرام میں آیا ذکر پوچھا، اگلے پروگرام میں داڑھی چھوڑی ہوئی تھی، سر پہ پکڑی تھی۔ جو اس پیغام کو قبول کرتے ہیں ان کے نصیب دیکھو۔ دوسرے ہفتے آگے کہتا رضا صاحب ایک دعا کروانے آیا ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کتنے نیک نیک لوگ بیٹھے ہیں، سال مل کے دعا کریں گے، بولو کیا دعا کر دیں گے؟ کہنے کا حج پہ جانا ہے، بڑی گندگیاں کی ہیں، پیارے نبی نے فرمایا ہے اگر حج کر کے مومن جب آتا ہے ایسا پاک جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، میں بھی گناہ دھونا چاہتا ہوں، لیکن کرے میں سنا نام ہی بڑی مشکل سے نکلتا ہے، دعا کر دو کہ کرے میں نام نکل جائے۔ فقیروں نے دعا کیا، جو لوگ 10 سال سے حج پہ نہیں گئے تھے، کرے میں نام نہیں آیا تھا، اپلائی کیا تو پہلی دفعہ کرے میں نام آ گیا، حج کرنے چلا گیا، حج کر کے آیا تو ببر شیر بنا ہوا، یہ داڑھی، سر پہ بڑی پگڑی، پہنچا بیمار ہو گیا، تھا بھی ایجڈ، کافی عمر تھی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پوچھیں عبدالجبار کے چچا سے، پوچھ لیں، لیٹے ہوئے منہ بند ہے، آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ، غسل دینے کے لیے کپڑے اتارے تو دل کے اندر حرکت، اندر اللہ اللہ اللہ۔ آج اس خود جنازے میں شریک تھا، قبر میں اتارا ہے، کفن کے اندر حرکت تھی، اندر آواز تھی اللہ اللہ اللہ۔ چھوٹی نعمت ہے؟ میرے مرشد کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے تو سوچتا ہے انگلی پہ رکھ کے تیرے دل پہ اللہ 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 کر دیا تو مجھے پہلے ہی آتا تھا۔ فاتح بے وقوف، تجھے نہیں پتا ہے کہ نبی پاک سے لے کے جتنے سلسلے کبیر کی کمائی ایک اشارے میں تیرے دل میں ڈال دی، تجھے اس کی قدر نہیں ہے، کر کے دیکھ یہ کیا نعمت ہے۔ ابھی اس کی اجازت دوں گا، طریقہ سمجھاؤں گا، عمل کریں گے، سال نہیں، مہینے بھی نہیں،
چند دنوں میں اللہ دل کی